اب مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ کھڑکی میں سے اندر داخل ہوتے ہی میرا مادی جسم غائب ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے کوئی طاقت میری مدد کر رہی ہے۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ اگرچہ میں غائب ہوں لیکن نتالیہ کا آسیب مجھے اس حالت میں بھی ضرور دیکھ لے گا۔ میں نے اس غیبی حالت میں ہی ایک کونے کی طرف جا کر چھپنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم کونے کی طرف جانے کے بجائے چبوترے کی طرف اڑتے چلے گئے۔ میں اپنے آپ چبوترے کے پاس آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جس کو میں چبوترا سمجھ رہا تھا وہ ایک کنویں کی گول منڈیر اور اس کے پاس نتالیہ کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ نتالیہ انسانی شکل میں ہی تھی مگر اس کے چہرے پر وحشت کے آثار تھے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے انگارے پھوٹ رہے تھے۔ میں اس سے 3 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے میری موجودگی کا احساس نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے ڈر کے مارے کوئی حرکت نہ کی اور اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ نتالیہ کا آسیب ٹکٹکی باندھے گردن نیچے کیے کنویں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصیلی آواز میں کہا، روہنی تو میری طاقت کو نہیں جانتی۔ میں نے تمہارے جسم میں جو آسیبی طلسم داخل کیا ہے وہ تیرا قاتل ہے، تیری موت ہے، ایک ایسی موت جو تجھے مرنے کے بعد بھی مارتی رہے گی۔ نتالیہ کے آسیب نے ایک ایسا بھیانک قہقہ لگایا کہ غار کی دیواریں لرز گئیں۔ میں خود غیبی حالت میں اپنی جگہ پر ہل گیا مگر اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے کھڑا رہا، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نتالیہ کا آسیب مجھے دیکھ نہیں رہا۔ نتالیہ نے دونوں بازو پھیلا کر خدا جانے کون سی چڑیلوں کی زبان میں کوئی منتر پڑھ کر کنویں میں پھونکا اور کہا، یہ آگ ہے جو میں نے تیرے اوپر پھونکی ہے۔ نتالیہ کے آسیب نے ایک اور بھیانک قہقہ لگایا اور پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے چاروں طرف اپنی انگارہ جیسی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بالکل پاس کھڑا تھا مگر وہ مجھے نہ دیکھ سکی اور چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد 1 منٹ تک میں اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا رہا۔ میں تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے دفع ہو چکی ہے۔ 1 منٹ توقف کے بعد میں تیزی سے کنویں کی منڈیر پر آ گیا اور نیچے جھانک کر کہا، روہنی گھبرا نہیں، میں تیری مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ میری آواز نے جیسے روہنی کی مردہ روح میں زندگی بھرپور طاقت بھر دی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نارمل آواز میں کہا، شیروان، میں جانتی تھی کہ تم ضرور میری مدد کو آؤ گے لیکن تم مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا، میں غائب ہوں۔ روہنی نے کہا، خدا کے لیے کچھ دیر کے لیے کسی جگہ چھپ جاؤ، نتالیہ کا آسیب بھی ابھی یہی ہوگا۔ میں نے کہا، وہ دفع ہو گیا ہے، میں نے خود اسے غائب ہوتے دیکھا ہے۔ کیا اس نے تمہیں نہیں دیکھا تھا؟ روہنی نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں، میں اسے نظر نہیں آیا تھا۔ روہنی نے پوچھا، تم غائب کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا، مجھے خود معلوم نہیں، میں کھڑکی میں سے جیسے ہی اندر آیا غائب ہو گیا۔ روہنی نے آہ بھر کر کہا، شیروان، خدا ہماری مدد فرما رہا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نتالیہ کا آسیب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ روہنی، تم کنویں سے کیسے باہر آؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ روہنی کی آواز آئی، میری بات غور سے سنو شیروان۔ کنویں کی منڈیر کے قریب دیوار کے پاس مٹی کا ایک مٹکا پڑا ہے، اس کے اندر ایک کھوپڑی ہے، اس کھوپڑی کو مٹکے سے باہر نکالو اور اس پر 5 بار اللہ کا پاک نام پڑھ کر پھونکو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ کنویں کی منڈیر کے پاس دیوار کی طرف گیا، وہاں ایک مٹکا پڑا تھا، مٹکے کے ساتھ مکڑیوں کے جالے چھٹے ہوئے تھے۔ میں نے جالوں کو ہٹانے کے بعد مٹکے کے ڈھکن کو اٹھا کر اس کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک کھوپڑی باہر نکال لی۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ میں نے 5 بار اللہ کا پاک نام
दिल में पड़कर खोपड़ी पर फूंक मारी। खोपड़ी के ऊपर छत पर से आती हुई रोशनी की एक चमकदार किरण पड़ी और खोपड़ी उछलकर कुएं में गिर पड़ी और मैंने दौड़कर कुएं की मुंडेर पर आ गया। मैंने देखा कि कुएं में रोशनी ही रोशनी हो गई है और इस रोशनी में रोहिणी अपने आप ऊपर को आ रही है। रोहिणी के दोनों हाथ सीने पर बंधे हुए थे और उसका सर झुका हुआ था। वो कुएं में से निकलकर बाहर आ गई। कुएं की रोशनी गायब हो गई। रोहिणी ने इसकी तरफ देखा जहां मैं खड़ा था। इसने मुझे गैबी हालत में भी देख लिया था। उसने अपना हाथ फैलाकर मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बड़ी रिक्कत भरी आवाज़ में बोली, शेरवान, अल्लाह ने मुझ गुनाहगार का गुनाह माफ़ कर दिया है। मैं इसकी रहमत के साए में हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गुनाह किया था, अब अल्लाह पाक की रहमत से मेरी रूह उससे पाक हो गई है। अब मैं बदरू नहीं रही हूँ, बल्कि एक पाक रूह हूँ। मैंने कहा, रोहिणी, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बख्शिश हो गई है। रोहिणी कहने लगी, अब मेरे दिल में सिवाय अल्लाह के और किसी का खौफ नहीं है। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। मैंने कहा, मुझे डर है नतालिया का आसेब तुम्हें देख ना ले, इसलिए तुम भी गायब हो जाओ। रोहिणी बोली, अब वो मुझे मेरे जिस्मानी सूरत में भी नहीं देख सकेगी। मेरे साथ आओ। मैंने इसरार करते हुए कहा, रोहिणी, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। अगर तुम गायब हो सकती हो तो कम से कम इस जहन्नमी दुनिया से निकलने के लिए ज़रूर गायब हो जाओ। रोहिणी ने कहा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं गायब हो जाती हूँ। और दूसरे ही लम्हे रोहिणी भी गायब हो गई। अब हम दोनों गायब थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रोहिणी ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर ईमान की ताकत देख रही हूँ, जिसकी मुझे सारी ज़िंदगी हसरत रही कि काश मेरे ईमान को भी ऐसी ताकत नसीब हो जाती। मैंने कहा, ये सब अल्लाह का करम है। रोहिणी ने फ़ौरन मेरी बात काट कर कहा, शेरवान, आइंदा मुझे रोहिणी के नाम से ना बुलाना। अब मुझे हमेशा मेरा मुसलमान नाम सुल्ताना कहकर बुलाना। मैंने कहा, मैं आज से रोहिणी के नाम को भी भूल जाता हूँ। अब तुम सुल्ताना हो और मैं शेरवान हूँ, तुम्हारे मरहूम शहजादे का हम शक्ल। हाँ, रोहिणी ने कहा, मेरा सीना रोशन हो गया है। मुझ पर यह राज भी खुल गया है कि किसी मुसलमान मोमिन का मरने के बाद कोई दूसरा जन्म नहीं होता, बल्कि रूह को इसके अमाल के मुताबिक दर्जा अता होता है। तुम मेरे शहजादे का दूसरा जन्म नहीं हो, बल्कि महज इत्तफाक से तुम्हारी शक्ल मेरे मरहूम शहजादे से मिलती है। मैंने रोहिणी से कहा, आपको मैं अपनी दास्तान बयान कर रहा हूँ, इसलिए आपके आगे मैं सुल्ताना का नाम रोहिणी ही लूँगा, ताकि आप फ़ौरन समझ जाएं कि मैं इस औरत की बात कर रहा हूँ जिसकी रूह या बदरूह को मैंने रोहितगढ़ के किले के मर्तबान से आज़ाद करा दिया था। मैंने रोहिणी से कहा, सुल्ताना, अब तुम पाक रूह बन चुकी हो। तुम अपने मरहूम खामन से इस कदर प्यार करती हो, फिर तुम अपने खामन की रूह से जाकर क्यों नहीं मिल जाती? रोहिणी ने ठंडा सांस भरकर कहा, मेरा खामन एक नेक इंसान था। वो मुसलमान पैदा हुआ था और पैदा होने के फ़ौरन बाद इसके कान में आज़ान दी गई थी। इसकी रूह जन्नत के जिस मुकाम, जिस दर्जे में है, वहाँ तक अभी मेरी रसाई नहीं है। जब मेरी रूह का रहा मैल भी उतर जाएगा तो मैं उसी रोज़ अपने खामन की रूह से जाकर मिल जाऊंगी। हम बातें करते गार की खिड़की में से निकलकर गार के अंदर से गुजर रहे थे और गार के दहाने के पास पहुंच गए थे। हम गार से सलामती से निकल आए। आगे वही दलदल वाला छोटा सा मैदान था, जिसमें मैंने एक औरत और एक मर्द को आधा दलदल में डूबा हुआ मदद के लिए पुकारते देखा था। गार के अंदर से
نکلنے کے بعد میں نے روہنی سے کہا، میں کھڑکی میں داخل ہونے کے بعد غائب ہو گیا تھا، لیکن کھڑکی میں سے نکلنے کے بعد میں اپنی ظاہری شکل میں واپس نہیں آیا، اس کی کیا وجہ؟ روہنی کہنے لگی، یہ میں بھی نہیں جانتی، ہو سکتا ہے تم کسی بھی وقت اپنی انسانی شکل میں واپس آ جاؤ۔ غار میں سے نکلنے کے بعد روہنی نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے اپنے ساتھ زمین کی سطح سے 10-15 فٹ اوپر اٹھا لیا۔ دلدل کے اوپر سے گزرنے کے بعد وہی پہاڑ تھا جس میں سے طوفانی دریا نکل کر ایک طرف کو مڑ گیا تھا۔ روہنی کہنے لگی، ہم غار میں سے نہیں نکلیں گے بلکہ پہاڑ کے اوپر سے نکل جائیں گے۔ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی تھی کہ میں غار کے اندر کے تاریک ماحول سے بچ گیا تھا۔ ہم پہاڑ کے اوپر آگے، پہاڑ ہمارے نیچے کافی نیچے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد سیاہ ڈراؤنی چٹانوں کا سلسلہ تھا جس کی تنگ و تاریک راہ دریوں میں سے طوفانی دریا قیامت کا ڈراؤنا شور مچاتا بہ رہا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، سلطانہ، میں نے زندگی میں اتنا خوفناک دریا نہیں دیکھا، اگر میرے خدا کی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ روہنی کہنے لگی، شیروان، حقیقت میں یہ دریا اور یہ عذاب دینے والی دلدل میدان اور اژدہا کیا ہے، اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ایسے کئی راز ہیں جن کا علم انسان کو اس کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ یہ راز بھی ان میں سے ایک ہے۔ یاد رکھو، یہ راز بھی نیک روحوں پر کھلتا ہے۔ میری ایسی گناہگار روح میں تو اپنے برے اعمال کے عذاب میں پھنس جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے گناہ بخش دیے ہیں۔ میں نے کہا، تم تو مجھے یہ راز بتا سکتی ہو کیونکہ تم ایک اچھی روح ہو۔ روہنی کہنے لگی، ہمیں بعض باتیں بتانے کی اجازت نہیں ہوتی اور ہم احکام خدا بندی کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں بشرا کمزوری کے باعث اصرار کرنے لگا اور روہنی، مجھے یہ راز اور بعض دوسرے راز جو اسے اچھی روح بن جانے کے بعد معلوم ہو چکے تھے بتا دے۔ روہنی یعنی سلطانہ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ فضا میں یہ سیاہ چٹانوں کے اوپر اڑتے اڑتے ایک دم رک گئی اور میری طرف دیکھ کر بولی، فیروز، اگر پھر کبھی تم نے مجھے یہ راز بتانے کے لیے کہا تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ روہنی نے پہلی بار مجھے میرے اصلی نام سے پکارا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب روہنی کو دل سے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کے مرحوم خاوند شہزادہ شیروان کا دوسرا جنم نہیں تھا۔ روہنی کہنے لگی، وعدہ کرو کہ پھر مجھ سے کبھی ایسا سوال نہیں کرو گے۔ اس کے لہجے میں ایک یقین اور ایک عزم تھا۔ میں نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتا ہوں سلطانہ کہ اس قسم کے سوال تم سے پھر کبھی نہیں پوچھوں گا۔ روہنی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، فیروز، مجھے ابھی تمہارے ساتھ رہنا ہے، ابھی تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھ پر بھی تمہاری طرف سے ایک قرض ہے جو مجھے اتارنا ہے، اور وہ قرض یہ ہے کہ تمہیں پجاری رگو کی گرفت اور اس کی مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانی ہے، تاکہ اس کے بعد تم ان بدروحوں کی منحوس دنیا سے آزاد ہو کر ہنسی خوشی نیک زندگی بسر کر سکو۔ اور پھر ابھی نتالیہ کے آصف بھی تمہارا پیچھا کر رہا ہے، تمہیں اس سے بھی رہائی دلانی ہے۔ میں نے کہا، وہ تمہاری بھی تو پیچھے لگی ہوئی ہے۔ روہنی کہنے لگی، اب یہ دونوں بدروہیں اور آصف مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خدا کے حضور میرے گناہوں کی بخشش کے بعد میری روح ان کے نفع نقصان سے بہت بلند ہو گئی ہے۔ اب میں جو کچھ بھی کروں گی تمہیں ان بدروحوں اور آصف سے نجات دلانے کے لیے کروں گی۔ میرے پاس اب نہ کوئی طلسم ہے، نہ جادو ہے اور نہ کوئی طلسمی منتر ہے۔ خداوند کریم کی خوشنودی اور اس پر اللہ سے بھروسہ رکھنا ہی میرا سب سے بڑا طلسم اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ روہنی بالکل بدل گئی تھی۔ اس میں ایک حیرت انگیز روحانی تبدیلی آ چکی تھی۔
اس کو دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر خود میرے اندر روحانیت اور نیکی کے بابت اور خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یہ میرے لیے ایک نیک فال تھی۔